کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، زمین و آسمانوں میں ضیا ختم نبوت کی۔ خدا نے روز اول ہی رسولوں سے لیا وعدہ، تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی۔ کسی کذاب کا منہ دیکھنا شایع نہیں لوگوں، ہمیں ہر روز ملتی ہے عطا ختم نبوت کی۔ کوئی دجال کیا اس رسم فطرت کو مٹا پائے، خرد سے ماورا ہے ہر ادا ختم نبوت کی۔ محمد فاتح ہر جا، محمد خاتم دوران، محمد کو ملی شان علا ختم نبوت کی۔ چمن میں گل کھلے بل بل رہے سکان شب جاگے، مہک لے کر چلی باد صبا ختم نبوت کی۔ غلام زار کے لب پر بحمد اللہ جاری ہے، بیان ختم نبوت کا ثنا ختم نبوت کی۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست۔ حضور فرماتے ہیں کہ 6 طاقتیں رب نے مجھے ایسی عطا فرمائی جو کسی نبی میں بھی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرنا، 6 قوتیں رب نے مجھے ایسی عطا فرمائی جو کسی نبی میں بھی نہیں ہے۔ اعطیت جوامی الکلم۔ لوگ گفتگو میں کرتے ہیں، سرکار فرماتا ہے میں ایک جملہ بولتا ہوں جو سب کی تقریروں پہ غالب آ جاتا ہے۔ اعطیت جوامی الکلم بل نصرت بالروح۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ میدان کارزار میں جاتے ہیں، وہاں زرہ ہوتی ہے، خود ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، للکار ہوتی ہے، دشمن زیر اثر آ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ ابھی میں دشمن کے مقابلہ میں گھر سے چلا نہیں ہوتا تو رب ذوالجلال میرا خوف دشمن کے سینے میں بٹھا دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی جو کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے، کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، باقی نبیوں کے لیے جو کافروں سے لوٹا ہوا مال ہوتا اللہ فرماتا کہ اسے تم کھا نہیں سکتے ہو، میدان میں رکھو، میں آسمان سے بجلی بھیجوں گا، اچک کر لے جائے گا۔ آسمان سے بجلی آتی، اسے پسند کر دیتی، جشن منایا جاتا کہ ہمارا جہاد قبول ہے، جہاد قبول ہے۔ جب سرکار دو سرا کے پاس مال غنیمت آیا، مولا کیا فرمایا میدان میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھا لو، تمہارے ماننے والے کلمہ طیبہ پڑھنے والے زلفوں کے اسیر نگاہوں میں بچھے ہوئے تیرے دامن میں آئے ہوئے سب کھا لیں، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا جہاد پھر بھی قبول ہو جائے گا۔ چوتھی بات فرمایا کہ اللہ رب العزت میں جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، باقی جتنے نبی آئے انہوں نے نماز پڑھنا ہوتی تو کہا کرتے مولا نماز کہاں پڑھیں؟ حکم ہوتا کہ تم ایک مخصوص جگہ بناؤ، بس نماز وہیں پڑھ سکو گے، کسی دوسری جگہ نہیں۔ باری آئی مدینے والے کی، باری اس کی آئی
اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب مسکرایا کرتا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا، جب اس کی باری آئی اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین الثنایاہ، جب کلام کیا کرتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا۔ جب اس کی باری آئی مولا نماز کہاں پڑھوں تو حکم ہوا محبوب ساری زمین ہی تیری ہے، تو جہاں پر قیام کرے گا تیرا قیام قبول ہے، جہاں پر رکوع کرے گا تیرا رکوع قبول ہے، جہاں پر سجدہ کرے گا تیرا سجدہ قبول ہے، محبوب ساری زمین ہی تیری ہے۔ اور پانچویں بات جو کسی اور نبی کے تھیلے میں جھولے میں جیب میں نہیں ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنے نبی آئے ان سب کا انداز یہ تھا کچھ لوگوں کے نبی بن کر آئے۔ مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا صرف انسان نہیں، تو جمادات کے قریب سے گزرے گا تو ان کا بھی نبی ہے۔ پتھر پڑھ کر میرے مصطفیٰ کو سلام محبت پیش کرتے ہیں، انی لعارف حاضرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں گلی محلوں کے گزرا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے۔ احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ بھی جھومنے لگ گیا، اور میں پیار سے کہا کرتا ہوں احد پہاڑ بھی کہتا ہوگا نا مینوں دیو مبارکباد، مینوں دیو مبارکباد نہیں اج میرا ماہی آیا، ڈاڈا ہے دل شاد نہیں اج میرا ماہی آیا، جھوم کر کہتا تھا۔ اور چھٹی بات سرکار دو سرا فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، جتنے نبی آئے آدم صفی ضرور تھے مگر اور نبی کی ضرورت تھی، نوح نجی ضرور تھے ابھی اور بھی نبی کی ضرورت تھی، وہ حسن یوسف کے ساتھ پورا آب و تاب کے ساتھ چمکا مگر ابھی نبی کی ضرورت تھی۔ آئے نبی اور نبی آتے رہے مگر جب قدرت نے دیکھا زلف مصطفیٰ کو، قدرت نے دیکھا لبے حبیب کبریا کو، قدرت نے دیکھا بددعا کے چہرے کو، قدرت نے دیکھا جو سورج ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے علی کے لیے پلٹانے، جب قدرت نے دیکھا کہ جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ کر جوڑنے والا ہے، جب قدرت نے دیکھا جو نگاہوں کو جھکاتا ہے کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزی عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ، وہ زمین کے پاتال کو تک لیتا، جب قدرت نے اس کو دیکھا جو مصلی امامت پہ جلوہ افروز ہو کے واپس پلٹ کے فرماتا ہے واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم، پلٹ کر کہا جب تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو خدا کی قسم میرا چہرہ سامنے ہوتا ہے، میں تمہارے قیام کو بھی جانتا ہوں، تمہارے رکوعوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی جانتا ہوں۔ بات یہاں تک نہیں ہے، جو ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے میں مصطفیٰ اسے بھی جان لیا کرتا ہوں۔ جب سرکار کو دیکھا تو رب فرماتا ہے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، باقی نبی اور تھے تو بندہ ہی، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ جتنے نبی آئے دین تکمیل طلب تھا، نبی آتے رہے جاتے رہے مگر حضور آئے دین مکمل ہو گیا، اس لیے اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، حضور کو مختار بنا دیا گیا اس لیے اور کوئی نہیں آ سکتا، اختیار عطا کر دیا گیا اور آپ کو تشریعی اختیار دیا گیا، آپ کو تکوینی اختیار دیا گیا، اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کائنات کے آقا حضور علیہ السلام کو ساری کائنات کے ہر ذرے کا نبی بنا کر بھیج دیا گیا، اس لیے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں ایک بات کر کے اپنی اجازت چاہوں گا، یارو ذرا سوچنا،
حضور فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 قوتیں رب نے مجھے ایسی عطا کی ہیں کوئی نبی بھی میری مثل نہیں ہو سکتا، کوئی نبی بھی میری مثل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تو کوئی نبی آمنہ کے لال کی مثل نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آدم صفی ضرور ہے مگر مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، نو نجی ضرور ہے مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، یحییٰ رب کا بندہ ضرور ہے مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر یوسف کا حسن ضرور ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، مگر مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ ادھر بیٹے کے کرتے کی خوشبو کو سونگھ ہے اور اعلان کرے انی لاجد الریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مگر مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر اور دوسری طرف ابراہیم خلیل اللہ 4 مردہ پرندوں کو زندہ کر دے مگر مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ اتنا سا بچہ اسماعیل ذبیح اللہ ننھے ننھے قدموں کے ساتھ زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کرتا، مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ یارو ادھر موسیٰ کلیم اللہ ڈنڈا پتھر پہ مار کے 12 چشموں کو جاری کر دے، مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ روح اللہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، جاؤ بیمار تمہارا ہوگا صحت میں دے دوں گا، مردہ تمہارا ہوگا ہاتھ میں لگاؤں گا میرا اللہ شفا دے دے گا۔ اس کے باوجود مثل مصطفیٰ ہو سکتا نہیں، مثل مصطفیٰ ہو سکتا نہیں ہے۔ اور آدم کی شنوائی ہوئی تو درمیان میں آئے ذکر مصطفیٰ، مولا اللہم انی اسألک بحق محمد، مولا تو میری بات کو اتنے دنوں سے نہیں سن رہا، محمد کے صدقے ہی سن لے۔ کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، تو مجھے یہ بتا تو محمد کو کیسے جانتا، میں نے تو ابھی اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، پھر اپنی روح میرے وجود میں پھونک دی، فنظرت علی العرش، پھر میں نے نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا، فرفعت راسی، میں نے سر کو اٹھایا، فنظرت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا میں نے جب عرش کے ستونوں کو دیکھا، ایک طرف تیرا نام لکھا تھا، دوسری طرف محمد کا نام لکھا تھا، تو مجھے پتا چل گیا فعرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک، مجھے پتا چل گیا یہ بندہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہو سکتا، کوئی رب کا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، تو نے سچ کہا، فإن محمدًا احب الخلق الیہ، ساری کائنات کی محبتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور وہ محبت جو مجھے مصطفیٰ سے ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو محبت مصطفیٰ سب سے آگے گزر جاتی ہے۔ لولا محمد ما خلقتو کا، میں نے اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آدم تجھے بھی پیدا کرتا۔ وہاں بھی میرا مصطفیٰ، قبر میں بھی تذکرہ تو میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور کوئی نبی تو اور آئے نا، اس لیے آئے کہ وہ کوئی نبی کام نہ آ رہا ہو۔ یہ مصطفیٰ زمانہ آدم کا تھا تو آدم کے کام آ رہا تھا، زمانہ شیش کا تھا تو کام شیش کے آ رہا تھا، زمانہ یحییٰ کا تھا تو کام یحییٰ کے آ رہا تھا، اور کام وہاں پر جو سلیمان کا زمانہ تھا تو کام سلیمان کے آ رہا تھا، اور یہاں تک آ رہا تھا کانو یستفتحون، اس زمانہ جیسا بھی تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ لوگ کلمہ موسیٰ کا پڑھتے تھے، مگر کلمہ موسیٰ کا پڑھتے تھے جب کام اڑ جایا کرتا تھا، نام زلف مصطفیٰ کا لیا کرتے تھے، حضور کا نام لیتے رب ذوالجلال مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا تھا۔
اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ عنوان اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ تکمیل ہو چکی اس لیے نہیں آ سکتا۔ آفاقیت کا مالک میرا مصطفیٰ اس لیے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ جامعیت کا مالک میرا مصطفیٰ اس لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مختاریت کا مالک میرا مصطفیٰ اس لیے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے والا میرا مصطفیٰ اس لیے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے پیر جی صاحبزادہ مظہر حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے